ایڈمٹ ہونے کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا یا کوئی بھی, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے, کوئی بھی آ کے ایڈمٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارا بلا تفریق کے رنگ و نسل, مذہب ہو, کوئی بھی, یا پیئنگ کیپیسٹی, کوئی غریب بھی ہو امیر بھی ہو, لائن کے اندر آ جانا ہے تو اس کا علاج ہو جانا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں پیسے دیتا ہوں, میں اپنے ڈونیشن دے دوں گا, تو اس کو آپ لائن کراس نہیں کرنے دیتے. لائن میں لگ جائے, آپ کا علاج ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے نا, وہ 2 ہے. ایک تو غریب مستحق زکوٰۃ ہے, ایک غریب غیر مستحق زکوٰۃ ہے, جس میں آپ کے غیر مذہبی آ جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو غیر مسلم آ جاتے ہیں, دوسرے سید آ جاتے ہیں جن کے لیے. لیکن اس قوم میں ایک عجیب کوالٹی ہے اس قوم کے اندر, پاکستانیوں کے اندر. اچھا, میرے لیے کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی ہم سید کے لیے پیسے دے رہے ہیں, وہ کیونکہ ان پہ صدقہ نہیں لگتا, زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, تو یہ سید کے لیے یہ پیسہ اپنے علاج ہی سید کا کرانا ہے اس سے. تو ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. دوسری جو ہے نا, جو میرے خیال میں زیادہ قابل رحم ہے, وہ سفید پوش آدمی. آج کسی کی 2 لاکھ تنخواہ ہو, 2 بچے اسکول گوئنگ ہو, کرائے کے گھر پہ رہتا ہے, وہ ہنٹ ماؤتھ ہے, اپنا گزارا. یہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, اس کی اینجیوپلاسٹی کرنی پڑ جائے یا بائی پاس کرنا پڑ جائے, تو وہ اپنی کوئی چیز بیچ کے یا کسی سے قرض لے کے کرا سکتا ہے, ویسے نہیں کرا. اچھا, یہ لوگ اپنی سفید پوشی کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے نا سب کچھ کر لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس مجھے اتنا مہلت مل جائے, مجھے اتنا سیٹ کر دیں کہ میں اپنی بچی کی شادی کر لوں, اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا دے. یہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں. تو ہم نے کوالٹی ایسی رکھ دی, کوئی بھی آگے کرا سکتا ہے علاج. اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خیراتی ہاسپٹل نہیں کہتے, ہم اس کو فری ہاسپٹل کہتے ہیں. اچھا, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کچے کا علاقہ, اب کچے کے علاقے میں ظاہرہ سارے ڈاکو تو نہیں ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, لیکن وہاں پہ ڈاکو بھی ہیں. اب وہاں پہ تو ہر کوئی ڈاکٹر بھی جانے سے گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. تو آپ کی وہاں پہ جو بوٹ کلینک ہے یہ جاتی ہے, تو آپ کو بھی کوئی تھریٹ ہوتا ہے, ان لوگوں کو بھی کوئی نقصان پہنچا؟ نہیں, ابھی آج تک کبھی نہیں پہنچا. زیادہ وہ سیکیورٹی وہی دیتے ہیں ہم کو. اچھا, کیونکہ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا. بلڈ بینک بھی آپ نے کام کیا؟ جی. ہمارے اس وقت جو بلڈ سینٹرز ہیں کراچی میں سے شروع ہوا تھا. میرا ایکچولی جب میں نے یہ سارا کام میں زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف سے کر رہا ہوں. جب میں ڈار میڈیکل کالج میں تھا, اس وقت آپ کا جو بلڈ بینک تھا وہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے, ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے جو اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. آپ کے ہاسپٹل میں کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے, تو کیسے پھر آپ چلا لیتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے تو اللہ چلاتا ہے, سب سے بات وہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سارا جو چلتا ہے وہ ڈونیشن کے اوپر چلتا ہے, زکوٰۃ کے اوپر چلتا ہے, اور یہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کی جنراسٹی کے اوپر ہے. پاکستانی لوگ دینے کے معاملے میں کرائسس میں پاکستانیوں سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے خود کیا ہوگا جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, سیلاب آتے ہیں 2011 میں, پھر کووڈ ہوا, اور ابھی جو سیلاب آئے, اس طرح یہ قوم نکلتی ہے کرتی ہے. تو لوگوں کو لوگ دینا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے, تو اس لیے وہ ایونیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر علاج ہوتا ہے. پھر پیسے کی کمی نہیں ہے اس ملک میں, لوگ دینا چاہتے ہیں اور لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں. ٹوٹل کراچی میں آپ کے کتنے ہاسپٹلز ہیں اور ملک بھر میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ ملک بھر میں ہمارے 13 ہاسپٹل ہیں. تو کراچی سندھ میں ہماری پہلا ہاسپٹل ہم نے بدین میں شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کافی ہمارے 8 ہاسپٹل تھے, ان کے ساتھ تھے. لاہور میں ہمارا اپنا 600 بیڈ کا ہاسپٹل کا آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں بلڈنگ تیار ہے, 120 بیڈ چل رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل جیسے ہیں مظفر گڑھ میں طیب الدگن ہاسپٹل, جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا 10 سال پہلے, اس سال 10 سال پورے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. کل ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز 250 بیڈ کا وہ ہم چلا رہے ہیں. وہاں رینل ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, پچھلے سال 50-55 ہوئے ہیں. اور پھر گوادر میں ہمارا ایک GDA کا ہاسپٹل ہے. پھر ہمارا سوئی میں ایک ہاسپٹل ابھی ہم نے ٹیک اوور کیا ہے. پھر اس کے بعد ڈیرہ بگٹی میں ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ہمارے موبائل کلینکس بہت ہیں. تو بلڈ سینٹرز کی آپ سے بات ہو رہی تھی, تو بلڈ سینٹرز جو ہے نا 4 بلڈ سینٹرز ہیں ہمارے. آپ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں, پاکستان کے کس صوبے یا علاقے میں کام کرنا سب سے زیادہ دشوار ثابت ہوا؟
دشواری ایکسس کے حساب سے تو سب سے زیادہ، اور ضرورت کے حساب سے وہ بلوچستان کا صوبہ ہے جہاں ضرورت بہت ہے. خاص طور پر جو پچھلے 2 سال پہلے سیلاب آیا تو اس میں بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم کو کوئی ایسا سیکیورٹی تھریٹ نہیں آیا. لوگ ویلکم کرتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ جب آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ان کی وہ ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کس علاقے کے لوگ سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں؟ جنرلی کراچی میں بہت زیادہ ڈونیشن کا رجحان ہے اور ہمیشہ سے، اور مختلف اب جو ہے نا ہے، جیسے دہلی پنجابی سوداگرات والے بہت کافی دیتے ہیں، چنیوٹی بہت کرتے ہیں، میمن بہت کرتے ہیں. لاہور کے لیے پہلے لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو جنرلی جو مجھے یہ کہا تھا کہ وہاں کم ہوتا ہے، لیکن جب میں وہاں گیا ہوں تو جیسے لاہور کا ہاسپٹل ہے وہ 4-5 لوگوں نے مل کے ہی کھڑا کیا ہے. مطلب 2 بلین 3 بلین لوگوں نے کر دیا. اس سے پہلے میں نے کبھی بلین نہیں لیا تھا. سب سے زیادہ بڑی اماؤنٹ کیا ملی؟ مطلب ارب روپے سے شروع ہوئے تھے لوگ، اور پھر 2-3 ارب سے بھی چلے گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم کروڑوں میں کھیلتے تھے، اب اربوں میں کھیلتے ہیں. تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دین کیسے آتی ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے آپ کا، 12,000 امپلائیز ہیں. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں. اتنے سکون کی نیند آتی ہے، کیونکہ یہ میں کر نہیں رہا، میرا پیسہ نہیں لگا ہوا. جو ذات کرتی ہے وہ نہ سوتی ہے نہ اس کے پاس صفر کی حد ہے. اس نے کہہ رہا ہے کن فیکون اور ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے انشاءاللہ، اور چلتا رہے گا اگر ہمارا ڈائریکشن صحیح رہو، ہماری نیتیں ٹھیک رہیں گی. کون سی ایسی ڈونیشن تھی جس نے آپ کو رلا دیا، آپ کو حیران کر دیا؟ دیکھیں مجھے بہت چھوٹی بھی کوئی ڈونیشن ایسے ہوتی ہے. ایک دن میرے پاس ایک صاحب آئے، کوئی شروع کا زمانہ تھا، ابھی ہم نے شروع کیا تھا. کوئی ایک بابا جی تھے بوڑھے سے، میرے خیال میں 75-76-77 سال کی عمر ہوگی. اور وہ آئے اور انہوں نے کچھ میرے کمرے میں آئے اور یہ اپنا ایک رومال سا کھولا، اس میں سے پیسے دے دیے. بولیے کھلے پیسے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں. اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں لانڈی میں رہتا ہوں، تو میں دکان چل کے پیدل چل کے میں لوگوں سے، میں نے آپ کے اسپتال کا دیکھا، مجھے کہا یہ تو بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ سارا چیزیں، اور یہ میں نہیں جمع کر کے لایا ہوں آپ کے لیے. اچھا وہ پھر ریگولر کرتے رہے، مطلب سالوں. آخر میں نے ان سے بتا کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اس کو لیٹا بھی تھا. پھر میں نے ان کو ایک موٹر سائیکل دلوا دی کہ جی آپ، بڑی مشکل سے ان کو میں نے راضی کیا کہ نہیں آپ اتنا، اور یہ کہا کہ نہیں آپ اس پہ جائیں گے تو زیادہ پیسے چپاؤ گے کیونکہ وہ تو نہیں لے رہے تھے مجھ سے. تو وہ کہتا رہے انتقال ہو گیا اب کا. لیکن یہ چھوٹے پیسے، میں بھی ہمارے رجسٹرڈ چیریٹی باہر بھی ہے، تو یو کے میں بھی، یو ایس میں بھی، آسٹریلیا کینیڈا سب جگہ. تو یو کے میں گیا تھا آج سے کوئی 3 سال پہلے. تو ہماری پریزنٹیشن ہو رہی تھی، تو میں اپنی تقریر کر کے اٹھا، نکل کے میں بیٹھا، تو ابھی فنڈ ریزنگ شروع ہو رہی تھی. تو میں بیٹھا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ٹیپ کیا ہے نا. تو میں نے ایسے ہی مڑ کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، میرے خیال میں 8-9 سال کی تھی. اس بچی نے اپنے کان سے بالیاں اتاری اور میرے ہاتھ پہ رکھ دی. وہ کہ کیسا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، اور میں جو ہے نا بڑی ہو کے ڈاکٹر بناؤں گی اور انڈس میں کام کروں گی. ایسے بہت سارے بچے آتے رہتے ہیں. کوئی ایسا امیر آدمی جس سے آپ کو بڑی توقع ہو اور اس نے بہت مایوس کیا؟ اس میں میرا قصور ہے، اس آدمی کا قصور نہیں ہے. انسان ہے نا، انسان کبھی، جب آپ تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہی کرے گا. میں کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جہاں اس یقین کے ساتھ گیا کہ یہ پیسے دے گا، وہاں کبھی نہیں گیا. 1-2 لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو اس مقابلے کا کام ہے نہیں، میں سب کچھ کروں گا، لیکن کیش فلوز کے ایشو ہیں، سب کچھ ہے. تو جہاں پر میں جب اس یقین کے ساتھ گیا وہاں کبھی بھی نہیں ملا، اور کبھی ایسی جگہ سے مل گیا کبھی سوچا ہی نہیں کسی سے.